مگر زینہ چڑھتے ہی سگریٹ کی خوشبو ماسٹر ناز کی سرمے کی بھری آنکھیں بند کر اس کو جکڑ لیتی. اسے جمع تفریح کے سوال یاد آ جاتے جو اس سے کبھی حل نہ ہوتے تھے، اور زینے کے آت پیچھے کھڑے کھڑے وہ بھول جاتی کہ وہ ابا کی سگریٹوں کی خوشبو ہے یا جمع تفریح کے سوال. اور ماسٹر ناز کی تیز آنکھیں چیزیں پانی کی طرح ایک دوسرے میں مل کر ایک ہو جاتی. رات کو بستر میں اکیلے لیٹے وہ دم سادے اماں کے انتظار کرتی رہتی. آپا کی سہیلی رفو باجی کی سنائی ہوئی سانپوں کی اور مردوں کی تمام کہانیاں اسے چل پر چونٹیاں بن کر سرسرانے لگتی. اس کی جلد پر چونٹیاں بن کر سرسرانے لگتی. بستر میں گھنٹوں ایک ہی کروٹ پر پڑے پڑے پسینے میں بھیگ جاتی. بھیا مینو اور چھوٹا تکیوں سے لڑ رہے ہوتے اور ہاتھوں کے ہوائی جہاز بنائے دشمن کے علاقے پر بم کراتے. اوپر کھلی چھت پر تاروں بھرا آسمان پھیلا ہوتا اور اس کے دل کی منحوس دھڑکن دھکاری کی طرح گونج رہی ہوتی. مگر جب آتے سوتے آتے جاگتے میں اسے اپنے اماں کا ریشمی جسم محسوس ہوتا تو وہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر کے رہ جاتی، جیسے کوئی ہتھیلی کے گرد پھونک سے اڑا دے. سب کچھ ختم ہو جاتا، صرف وہ مخملیں گرمیوں اور گھنا نشہ اصلی اندھیرے کی طرح آسمان سے لے کر زمین تک نہیں بہنے لگتا. اس کی ساری زندگی کھینچ کر سوکھے ہاتھوں میں آ جاتی. گول موٹر خوبصورت سودے کی مہنوس آواز اور ابا کی جادوگری آنکھیں اور سلائی والی مس کی چڑھتی تیور. آپا کے خوبصورت کپڑے، گولڈن قلم اور اونچی اونچی باتیں. اسکول میں صبح صبح اپنی تختیوں پہ زبردستی خوشخطی کروانے والی نور جہاں اور رفو باجی کی کہانیاں، سب کچھ اس نشے میں بہہ جاتا. مگر اس شام وہ رفو باجی سے اس لڑکی کا قصہ سن کر آئی تھی جس کو بال بڑھانے کا بہت شوق تھا اور کسی کہنے پر اسے سام کے بیل کی مٹی سے مہینے بھر بال دھوئے تھے. اور ایک روز وہ اپنے دوست کے ساتھ چلی جا رہی تھی کہ یکدم اس کی لمبی چٹیاں بل کھاتی ساتھ چلتی سہیلی کے قدم سے لپٹ گئی. چنانچہ آج پوری چاند کی روشنی میں وہ ہر چیز بل کھاتی سرسراتی نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ اماں کے گورے پیٹ پہ ہاتھ رکھے سوتے میں وہ آدھی رات کو کپ کپا کر جاگ اٹھی. اس کی انگلیوں نے بےتابی سے دھڑکتے گھڑے کو ڈھونڈا، مگر یکدم اس کا ہاتھ پتھر ہو گیا. وہ خالی چارپائی کی پٹی کو ٹٹول رہی تھی. دم سادے اس نے ہولے ہولے خالی جگہ کو ٹٹولنا شروع کیا. اس کے حلق میں کانٹے ابھر آئے اور پلکیں سل گئیں. سرہانے رکھا اماں کا گجرا تیزی سے مہک رہا تھا، کچھ تازہ کچھ باسی مہک. اس کا خون رگوں میں جمنے لگا. اندھیرے اسکول کے درمیان باغوں میں چمگادڑیں اس کے سر پہ منڈلا رہی تھیں اور سب راستے پتھروں سے اٹے پڑے تھے اور دل کی منحوس دھڑکن کا نکارہ گونج رہا تھا. جب اماں نے اسے پیار کے ساتھ پراٹھا اس کے سامنے رکابے میں رکھا تو اس کی آنکھوں میں انگارے سے جلتے آنسو بھر آئے. اور اس کے بعد وہ پھر کبھی اماں کو خوش آنکھوں سے نہ دیکھ سکی. ہر بار پانی کی دھڑکتی دیوار اس کے اور اماں کے درمیان آ جاتی اور اس کے ہاتھوں میں جیسے زہر بھرے کانٹے چبھ جاتے. جب کچھ دنوں بعد بہادی شبر کی امی اسے چھوڑ گود کے گٹو کو لے راتوں میں کہیں رات چلتی تو وہ پہروں شبر کے ساتھ دروازے کے باہر سیڑھیوں پر چپ چاپ بیٹھی رہی. ادر شبر کی بہن شائستہ سفید ڈھیلا پجامہ پہنے تمام گھر میں گھومتی پھر رہی تھی اور آنے جانے والوں کو چھک چھک اداب کر رہی تھی. اور صدیقی صاحب سر ہاتھوں میں بیٹھے صوفے میں بیٹھے تھے اور ریشم اپنے بالوں والا سفید کتا گھر کی دیواریں اور کونے سونگھتا پھر رہا تھا. پھر کئی روز تک اماں آنے جانے والیوں کے درمیان دبے دبے لہجے میں بیگم صدیقی کا تذکرہ ہوتا رہا اور آپا صبح شام آئے بھی وہ گئے بھی وہ گاتی پھری. یہ نہیں دونوں کی بات ہے کہ ایک رات خالی چارپائی کی پٹی ٹٹولتے چپٹی ناک کی بجائے اونچی سی نوکدار ناک، لمبی لمبی آنکھوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی گہری آنکھیں، ان کی انگلیاں شبیر کی گوری نگن میں بھیگ گئیں.
اس کا دم رک گیا، یہاں تک کہ جب پچھلی رات کو اچانک اماں کا جسم اسے چھوا تب بھی وہ پتھر بنی پڑی رہی اور صبح دھوپ چڑھے تک نہ اٹھی۔ نیچے اماں ناشتے کے لیے چلا چلا کے تھکی، آنکھیں چھوٹوں سے جگانے کے لیے مگر ڈر کے مارے اس نے اپنا منہ چھپا لیا۔ شبر کا منہ کا چہرہ لیے بھلا وہ کیسے جاتی۔ تنگ آ کر چھوٹے نے اس کو بستر میں لپیٹنا شروع کیا اور پھر اماں کو آواز دی، آپ آوازیں دی تو ذرا، اور یکدم ابا کی آواز گونجی، چھوٹی آئی جی۔ وہ لرز کے اٹھ بیٹھی، نئی انجانی چیزوں سے ہمیشہ اس طرح جکڑ لیتی تھی۔ ابا کی جادو بھری آنکھوں کی طرح ان کا لمبا اونچا قد اور سفید کپڑے اور زردی مائل چمکتے دانت اور سگریٹوں سے بھوری پڑی انگلیاں، سب کچھ ذہن میں اندازہ نہیں محفوظ تھا، جیسے کوئی پہلی رات کا خواب۔ سیڑھیاں اترتے ہی سب سے پہلے وہ ڈرتے ڈرتے دالان میں آئینے والی الماری کے سامنے گئی۔ سامنے چہرے پہ چپٹی ناک، لمبی لمبی آنکھیں، بھورے بال اور سوکھی سوکھی ٹانگیں دیکھ کے اس کی جان میں جان آئی۔ چیزیں جو پانی بن کے اس کے ایک دوسرے میں گھل رہی تھی وہ ہولے ہولے سے خدود کے ساتھ ابھرنے لگیں۔ مگر اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ اماں کو چھو کر اس کے اندر اور بھی اندھی ویرانی پھیلنے لگتی۔ اب سعودی اسے کھیلنے آتا تب بھی اس کا دل اندر ہی اندر کٹتا جاتا۔ اسکول میں ٹک شاپ سے 2 پیسے والی کوکونٹ کھا کر اس کا جی بھاری ہو جاتا اور سلائی والی مس اسے ترپائی سکھا سکھا کے عاجز آ گئی۔ پھر لمبی سنسان دوپہریں بھی یوں ہی گزرنے لگیں۔ زنخان میز پر کنجیوں کے بھرے کنجے پڑے رہتے مگر وہ انہیں اس رسی میں پرو کر گھنگرو نہ پہنتی۔ کوئی بڑا گہرا تسلسل ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ اس میں معلق کھڑی تھی۔